مثلاً آسمان بنایا صرف میرے لیے تھوڑی بنایا، ہم سب کے لیے ہے، لیکن آسمان کو دیکھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز خاص ہمیں ملتی، مثلاً آپ شکر کس وقت کرتے ہیں؟ جب پانی پیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے پانی بنایا، پانی بنانے پہ اللہ کی کیا ہے؟ حمد و ثنا، لیکن شکر کب ہوگا؟ جب وہ پانی آپ پیئیں گے اور آپ اس سے ذاتی طور پہ فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ ہم کا معنی شکر بھی کیا جاتا ہے، لیکن شکر اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب اس فائدے کے بعد ہم اللہ کی تعریف کرتے تو وہ اندر سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، ڈوبی ہوئی ہوتی ہے وہ تعریف، پوری محبت اور ایک احترام اور تعظیم کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت پاتے، اچھے حالات ہوتے، تو یوں تعریف کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی، کوئی کام مکمل ہوتا، تو آپ کیا فرماتے؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اچھا ہوتا یہ نا کہ جب ہم کچھ اچیو کرتے ہیں یا ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، لوگ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں، پھر اس وقت ہم کیا محسوس کرتے ہیں؟ عموماً لوگ کس مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے؟ تکبر۔ جسچر کیا ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا فزیکل جسچر کیا ہوتا ہے؟ کندھے اچکاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ سیلف پروجیکشن۔ تو بندہ مومن کیا کرتا ہے جب اسے کوئی خوشی ملتی، جب اس سے کوئی اچھا کام ہوتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کی تعریف، میری کیا تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کہ اس کے نعمت اور اس کے فضل سے سارے اچھے کام انجام پاتے ہیں۔ یہ معنی ہے اس کا، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ یعنی اگر مجھے کچھ کرنے کا موقع مل گیا، توفیق ہو گئی، تو یہ دراصل کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ بنعمتہ کا مطلب ہے اس کی بلیسنگ ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ تو مومن اپنے کاموں کا کریڈٹ خود نہیں لیتا، بلکہ فوراً اس ہستی کو دیتا ہے جس کی توفیق سے یہ کام پورا ہوتا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے فضل سے اچھے کام انجام پاتے ہیں، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا، کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی تکلیف ہوتی، کیونکہ دونوں ہی حالتیں ہوتی ہیں نا، کبھی انسان کو خوشخبری ملتی ہے اور کبھی کوئی زندگی میں ایسی چیزیں بھی ہونے لگتی ہیں جو مرضی کے خلاف ہیں، اس وقت بھی الحمدللہ علی کل حال، اس وقت بھی بندہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، میں اب بھی اللہ کی تعریف کرتا ہوں، علی کل حال، ہر حال میں، انکنڈیشنل، انکنڈیشنل، بھلے مجھ کو کچھ ملے یا نہ ملے، کوئی کام میری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، میں اپنے رب سے ناراض نہیں ہوں، میں پھر بھی اس کی تعریف کرتا ہوں، الحمدللہ علی کل حال۔ جب ایسی حالت میں انسان اللہ کی تعریف کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کا رب اس سے کتنا راضی ہو سکتا ہے؟ بہت راضی۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے انہوں نے دیکھا۔ کیوں؟ تکلیف میں کیوں اللہ کی تعریف، اور کیوں اللہ کا شکر، اور نقصان پر کیوں شکر؟ بعض اوقات ایک چیز ہم ناپسند کرتے ہیں اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں سخت ناپسند ہو اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے رکھے۔ وہ ایک محاورہ نا انگریزی کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈسگائز، یعنی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے لیکن طریقہ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو الحمدللہ ہر حال میں کس کی حمد؟ کون ہے وہ؟ رب العالمین۔ رب کون ہوتا ہے؟ مالک، خالق، مدبر۔ یاد رہے گا نا، خالق، مالک، مدبر۔ کس کا؟ میرا اور آپ کا یا کسی اور چیز کا؟ العالمین، تمام جہانوں کا، ساری کائنات کا۔ عالمین کس کی جمع ہے؟
आलम की। आलमीन आलम की जमा है, और आलम किससे है? अलम से। और अलम किसको कहते हैं? निशानी को। तो क्या कुछ निशानी? अल्लाह के सिवा हर चीज क्या है? आलम है, अलम है। ठीक है, यानी अल्लाह खालिक है, रब है, और बाकी क्या है? आलमीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ किसके लिए होनी चाहिए? रब के लिए या आलमीन के लिए? रब्बुल आलमीन के लिए। अच्छा, हम क्या करते हैं? उलट ऐसे होता है, हर चीज की तारीफ करते रहते हैं, और जिसने सब कुछ दिया उसको भूल जाते हैं। क्या यही शुक्र है? यही हम्द है? नहीं, ये नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें किसी अच्छी चीज को अप्रिशिएट नहीं करना। तारीफ कर सकते हैं, वो अल्लाह की मुख्तलिफ निशानियों को देखकर अप्रिशिएट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनको गौर व फिक्र कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन इन सब चीजों को देखकर किसकी याद आनी चाहिए? रब की याद आनी चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, उनको अल्लाह ने बहुत बड़ी हुकूमत दी थी। इतनी बड़ी सल्तनत थी और इतना कुछ था उनके पास, और इतनी चीजों का इख्तियार था उनके पास, कि उसके बाद ऐसी हुकूमत किसी और को नहीं मिली। वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बादी, उन्होंने कहा था अल्लाह ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद किसी के पास ना, और बाकी उनकी दुआ कबूल होगी। उसकी तफसील आगे कुरान मजीद में आएगी। तो एक मौके पर जंगी घोड़े उनके सामने लाए गए, तो उनको देखकर उनका दिल खुश हो गया। वैसे भी घोड़ा ऐसी चीज है, कैसी अल्लाह की मखलूक है, जिसे देख के आपके अंदर एक खास किस्म का वलवला उठता है। गाय को देखकर फीलिंग और होती, भैंस को कुछ और, बकरी को देख के कुछ और, बिल्ली को कुछ और, चूहे को कुछ और, कॉकरोच को कुछ और, तो घोड़े को देखकर कुछ और तरह की फीलिंग होती। इतने जबरदस्त घोड़े थे, और एक नहीं कतार, बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के आला तरीन घोड़े। तो उनको देख के दिल में खुशी समाई, मोहब्बत हुई। तो क्या कहने लगे? इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैरी अन ज़िक्री रब्बी, मैंने माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से इख्तियार की। तो बंदा मोमिन को दुनिया की किसी भी चीज से जो मोहब्बत होती है, उसकी भी बुनियाद क्या होती? अल्लाह की मोहब्बत। एक तो कुरान मजीद में बंदा मोमिन की शान ये बताई गई है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत हर चीज से बढ़ के होती, हर चीज से ज्यादा वो महबूब होता है। लेकिन उसके बाद किसी भी चीज से जो मोहब्बत होती, खा वो माल से है, खा वो औलाद से है, खा वो दोस्तों से है, खा किसी इंसान से, कुछ भी है, उसकी भी बुनियाद क्या होती है? चाहे एक फूल को देखकर आप कहते हैं मुझे फूल बहुत पसंद है, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मुझे पहाड़ों पर जाना बहुत पसंद है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप दिन में पता नहीं कितनी दफा कहते हैं आई लव दिस, आई लव दैट, ये कोई बुरा नहीं है। लेकिन बंदा मोमिन की मोहब्बत और नफरत और हर चीज क्या होती है? किसके लिए होती है? अपने रब के लिए होती है। एक हदीस में आता है मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा, अल्लाह के लिए कुछ दिया, अल्लाह के लिए कुछ रोक लिया, उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। तो मोहब्बत और नफरत और देना और रोकना, ये सब कुछ क्या है? ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। लेकिन बंदा मोमिन की मोहब्बत जो होती है, वो आम इंसान की मोहब्बत से मुख्तलिफ होती है। उसकी मोहब्बत हर उस चीज से होती है जो उसको रब के करीब ले जाने का जरिया बनती है, हाँ वो कोई भी चीज। तो यहाँ पर हम किसी भी चीज को जब देख कर अप्रिशिएट करें, तारीफ करें, उससे मोहब्बत करें, तो फौरन किसको याद करें? रब्बुल आलमीन। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनको देख हम हैरान हो जाते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तरह तरह की खूबसूरत चीजें, और वो जो आपकी आंखें कभी नहीं देखती थी, अब वो उससे बियॉन्ड सब कुछ एक्सपोज होता जा रहा है। वो हैरान कुन चीजें रोज बरोज आप देखते हैं। तो उन सबको देखकर एक ईमान वाले में और एक ईमान के बगैर वाले में फर्क क्या होता है? ईमान वाला जो है उन सब चीजों को देखकर अपने रब को याद करता है, हर चीज उसे रब की याद दिलाती। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मैं आलमीन में नहीं अटका, मैं आलमीन के जरिए किस तक जाना चाहता हूँ? रब तक जाना चाहता हूँ। अर्रहमान अर्रहीम, रहमत क्या होती है?
رحمت کا لفظی معنی کیا ہے؟ دل کی نرمی. مرسی کیا ہے؟ دل کی نرمی. اور الرحمن کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مہربان ہے. جس شخص کا دل نرم ہوتا ہے نا، وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے شفیق ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے دل میں خیر ہوتی ہے. اور جو سنگ دل لوگ ہوتے ہیں، ہارڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، ان کو اپنے سوا کسی سے پیار نہیں ہوتا. وہ صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں. بس ان کو یہ پتا کہ ہم ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کوئی اور بھی ہے، دوسرے بھی ہیں. ایسا شخص کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہوتا. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور الرحمن میں کیا ہے؟ وسعت. رحمان کا لفظ آتے ہی کیا سوچنا چاہیے؟ وسعت، کثرت، بہت زیادہ مہربان، بھر جانے کا تصور. اور الرحیم بار بار اور تسلسل، مسلسل، ہمیشہ. پہلی طرح کی رحمت کس کے لیے؟ سب کے لیے. اور الرحیم مومنوں کے لیے. یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہوگی، تسلسل، کنٹینیوٹی ہے اس میں. مالک اور ملک میں کیا فرق؟ مالک کا کیا معنی ہے؟ اونرشپ، اتھارٹی ہو بھی سکتی اور نہیں بھی ہو سکتی. مالک جس کے پاس اونرشپ بھی ہو اور اتھارٹی بھی ہو. اور ملک جس کے پاس اونرشپ تو ہو لیکن ضروری نہیں کہ اتھارٹی بھی ہو. یوم الدین سے مراد کون سا دن ہے؟ آخرت کا دن ہے. دین کا لفظی معنی کیا ہے؟ What's the literal meaning of دین؟ جزا اور عمل دونوں کے لیے، بدلہ اور عمل دونوں کے لیے آتا ہے دین. ٹھیک ہے؟ تو قیامت کا دن یوم الدین کیوں کہا گیا کہ اس دن کیا ہوگی؟ وہ بدلے کا دن ہے، جزا ملنے کا دن ہے. جو کچھ ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں وہاں اس کا بدلہ پائیں گے. نتیجے کا دن ہے. جیسے آپ سب اسکول میں گئے ہوں گے بچپن میں، تو جب ہم چھوٹے تھے اس اسکولوں میں 31 مارچ کو رزلٹ آتا تھا. وہ دن سب کے لیے خوفناک دن ہوتا تھا، یوم الدین ہوتا تھا. اس دن انعام، جزا یا سزا جو بھی ہو کسی کا نتیجہ نکلتا تھا. اور یہ دن جو نتیجے کا دن ہے، یہ آخرت کا دن ہے. جب تعریف اس کے لیے ہے، رب العالمین وہ ہے، رحمان الرحیم وہ ہے، ہمارا انجام بھی اسی کے ہاتھ میں، یعنی اس نے پیدا بھی ہم کو کیا ہے، اور مالک یوم الدین واپسی بھی اسی کی طرف ہے. تو پھر ہمیں یہاں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کا بن کے رہنا چاہیے. ایاک نعبد. عبادت کا کیا معنی ہے؟ بندگی. کون سی بندگی؟ اطاعت اور محبت اور تعظیم اور اللہ کے لیے عاجزی کرنا، انتہا درجے کی کامل عاجزی اور خضوع. الخضوع والتذلل عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو میں کیا ہے؟ انتہا درجے کی عاجزی کا اظہار. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیا ثابت کرنا، کیا ظاہر کرنا؟ کہ ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں. اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ سجدے کی حالت. اسی لیے عبادات میں پہلی عبادت کون سی؟ نماز. اور عبادت مشکل کام، ہر موقع پر اسی کی بات ماننا، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پیچھے کر کے اللہ کی مرضی ماننا، یہ عبادت ہوتی ہے نا. تو یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ مشکل ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اس لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں. بہترین دعا کیا ہے؟ دعاؤں میں بہت کچھ مانگتے ہیں ہم، لیکن سب سے پہلے کیا مانگنا سکھایا گیا؟ صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا، ہدایت. ہدایت ہوتی کیا؟ ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا، نرمی اور محبت کے ساتھ کسی کو گائیڈ کرنا، راہ دکھانا. اہدنا. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. کون کون سی؟ علمی اور عملی. تو ہمیں علم بھی دے اور عمل بھی دے. علما نافعا وعملا صالحا. یہ دو لفظ لکھ لیجیے. ہدایت ایکول ٹو علما نافعا وعملا صالحا. پہلے میں سوچ رہی تھی کہ میں ریویژن نہ کروں آپ کے ساتھ، اب مجھے لگا ہے کہ نہیں، ضروری ہے. کیونکہ پہلی دفعہ جب انسان سنتا ہے تو وہ اتنا اوور ویلمڈ ہوتا ہے بعض اوقات کہ وہ اندر مشکل جاتا ہے. صراط کس کو کہتے ہیں؟ کھلا راستہ. اور مستقیم سیدھا، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، بالکل اسٹریٹ.
اور مراد اس سے کیا ہے؟ صراط مستقیم سے دین. اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. وہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اس کی کیا دلیل ہے کہ یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا؟ دلیل ہے سورۃ النساء آیت 69. ہمارے خیال میں انعام یافتہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ بلیسڈ اور خوش قسمت کا معیار کیا ہے؟ ہو از خوش قسمت؟ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہو، جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہوں، اتھارٹی ہو، قوت ہو، صحت ہو. تو جو ہی ہمارے ذہن میں انعام یا بلیسنگز کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں دنیا کی نعمتیں یاد آتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انعام یافتہ کون ہے؟ وہ جن کے پاس آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کی رضا ہے. دنیا کی چیزیں سب کے پاس ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں بھی ان لوگوں کے راستے پہ چلا. واقعی ہم اپنی دعا میں سچے ہوتے ہیں جب ہم یہ مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی سوچئے نا ذرا، ہم روز کہتے ہیں اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو راضی ہو گیا، جن پر تیرا فضل ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ دولت دے دے اور اولاد دے دے اور فلاں دے دے اور فلاں. اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی خیر نہیں مانگے، لیکن جو ہم مانگتے ہیں اصل انعام وہ تو ہم جلدی سے پڑھ کے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور اس کے بعد جو وقتی اور ٹیمپریری مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کو اصل مصیبت ہم سمجھے تو پھر سارا فوکس ہمارا صرف دنیا پہ ہو جاتا ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا نہ مانگے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دنیا مانگتے ہیں تو ہم بہت سیریس ہوتے ہیں، بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، وی مین اٹ. لیکن جب ہم آخرت مانگتے ہیں یا انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تو اس وقت ہم ڈرتے بھی تھوڑے سے، ہے پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی سچا ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. جن پر اللہ کا غضب ہوا ان کا راستہ نہیں چاہیے. وہ کون ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ میں نے لفظی معنی کیا بتایا تھا مغضوب کا؟ جن پہ غضب ہوا. ٹھیک ہے، اللہ کا غضب کب ہوتا ہے کسی پہ؟ جب انسان عمل نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اس میں وہ ساری قومیں شامل ہیں کہ جن کو اللہ نے راستہ دکھایا تھا اور انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی منمانی کی. شیطان بھی، اس پر بھی اللہ کا غضب ہوا نا. کتنا عبادت گزار تھا، نافرمانی کی، اپنے علم پہ عمل نہیں کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو 3 کیٹیگریز تھی. ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں ہیں، یہ ہیں انعام والے لوگ. دوسرا کیٹیگری وہ جن پر علم ہے لیکن عمل نہیں. تیسرے وہ نہ علم ہے نہ عمل ہے. تو ایسے لوگوں کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.